اچھا، تو آج ہم پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، خاص طور پر اینٹولی لیوین کی کتاب پاکستان اے ہارڈ کنٹری کے کچھ حصوں کو دیکھتے ہوئے۔ جی بالکل۔ کتاب کا عنوان ہی مطلب بڑا دلچسپ ہے، اے ہارڈ کنٹری۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ملک کتنا پیچیدہ ہے، شاید تھوڑا الجھا ہوا بھی، لیکن ساتھ ہی حیران کن حد تک سخت جان بھی۔ بالکل، اور دیکھیں ان اقتباسات کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان کی جو گہری سماجی اور سیاسی بنیادیں ہیں نا، ان کو سمجھا جائے۔ ٹھیک۔ ہم کل ملک اس کے پہلے باب کی روشنی میں جی۔ کتاب کا بنیادی خیال ہی یہی لگتا ہے کہ پاکستان تضادات کا مجموعہ ہے۔ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں منقسم مسائل کا شکار ملک، بالکل۔ لیکن دوسری طرف حیران کن حد تک لچکدار بھی ہے اور قائم دائم ہے۔ جی ہاں، اور لیون کا ایک اہم نقطہ یہی ہے کہ پاکستان کی ریاست بھلے اوپری سطح پر کمزور نظر آئے، لیکن اس کا معاشرہ بہت مضبوط ہے۔ معاشرہ مضبوط ہے کس حوالے سے؟ خاص طور پر یہ برادری اور رشتہ داری کے جو نظام ہے نا، یہ بہت گہرے ہیں، اور ایک طرح سے یہ سماجی ڈھانچے ریاست کی کمزوریوں کے باوجود ملک کو تھامے ہوئے ہیں۔ اچھا۔ اور ساتھ ہی کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ جدیدیت کے کچھ جزیرے بھی موجود ہیں، جیسے پاکستان کی جوہری صلاحیت۔ یہ چیز ملک کی اندرونی پیچیدگی اور اس کی آپ کہہ لیں استطاعت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو آئیے اسی نقطے کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ ملک معاشی بدحالی کا شکار ہے، کرپشن ہے، ناانصافی ہے۔ جی، خصوصاً غریبوں اور خواتین کے حوالے سے یہ بات بہت نمایاں ہے۔ لیکن پھر وہیں یہ تضاد بھی سامنے آتا ہے کہ معاشرہ شاید اتنا غیر مساوی نہیں جتنا باہر سے سمجھا جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت دلچسپ پہلو ہے جس پر لیون بات کرتی ہیں۔ ان کے مطابق یہی تضادات اور یہ مضبوط سماجی ڈھانچے اصل میں اس کی بقا میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر ایک طرف طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، ایٹمی ہتھیار ہیں، یہ ملک کو بیرونی خطرات سے محفوظ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی۔ اور اندرونی طور پر یہ جو مضبوط خاندانی اور برابری کے نیٹ ورکس ہیں، یہ لوگوں کو وہ سماجی تحفظ اور سپورٹ فراہم کرتے ہیں جو ریاست اکثر نہیں دے پاتی۔ تو یہ ایک طرح کا متبادل نظام بن جاتا ہے۔ لیکن کیا ان مضبوط رشتہ داری کے نظاموں پر اتنا زیادہ انحصار، کیا اس کے کچھ منفی پہلو بھی ہیں؟ مطلب کیا یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ بھی بن سکتے ہیں؟ بالکل، کتاب اس طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ یہ نظام مقامی سطح پر استحکام تو ضرور لاتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ تبدیلی اور جدیت کے خلاف ایک طرح کی مزاحمت بھی پیدا کرتے ہیں۔ اور یہیں عزت کا تصور بھی بہت اہم ہو جاتا ہے، یعنی خاندان اور برادری کا وقار۔ یہ مقامی سیاست اور طاقت کے ڈھانچے پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ اچھا۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نئے ابھرنے والے جو شہری خاندان ہیں، وہ بھی اکثر پرانے جاگیردارانہ انداز اور اقدار اپنا لیتے ہیں۔ یہ چیز وسیع تر سماجی تبدیلی کو سست کر سکتی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی اندرونی سماجی اور تاریخی عوامل کی بات۔ تاریخ کے اثر کو کتاب کس طرح دیکھتی ہے، خاص طور پر مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش، اس کے الگ ہونے کے بعد؟ اس حوالے سے لیون یہ دلیل دیتی ہیں کہ مغربی پاکستان یعنی موجودہ پاکستان تاریخی اور ثقافتی طور پر مشرقی پاکستان کے مقابلے میں زیادہ مربوط اکائی رہا ہے، یعنی زیادہ یکجا۔ جی، اس خطے کی مشترکہ تاریخ، نسلی جڑیں، یہ سب برطانوی راج سے بھی پرانی ہیں۔ اور ایک دلچسپ بات جو کتاب میں ہے وہ یہ کہ پاکستان بنگلہ دیش کے بغیر زیادہ عرصے تک قائم رہا ہے جتنا متحدہ پاکستان قائم رہا تھا۔ واقعی یہ تو ایک اہم نکتہ ہے۔ بالکل، تو یہ تاریخی تسلسل اور پہلے سے موجود سماجی ڈھانچے جیسے برادری نظام، یہ اسے ایک خاص قسم کا استحکام دیتے ہیں، چاہے حکومتیں آتی جاتی رہیں۔ اندرونی استحکام کی بات تو ہو گئی، لیکن بیرونی دنیا، خاص طور پر امریکہ، اس کے ساتھ تعلقات کا کیا ذکر ملتا ہے؟ اس پر کتاب میں کافی تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے آپ کہہ لیں پیچیدہ رہے ہیں، کبھی بہت قریب، کبھی شدید تناؤ کا شکار۔ جی، یہ تو ہم دیکھتے ہی آئے ہیں۔ افغانستان میں امریکی مداخلت ہوئی، پھر پاکستان کا جوہری پروگرام، اور اس کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ، ان سب نے ان تعلقات میں مزید اتار چڑھاؤ پیدا کیے۔ لیون بتاتی ہیں کہ یہ تعلقات اکثر باہمی ضرورت اور ساتھ ہی ساتھ گہرے شکوک و شبہات پر مبنی رہے ہیں۔ اور ان سیاسی اور سماجی مسائل کے علاوہ ملک کو دوسرے کون سے بڑے چیلنجز درپیش ہیں جن کا کتاب میں ذکر ہے؟
معاشی اور ماحولیاتی چیلنجز بہت سنگین ہیں۔ کتاب آبادی میں تیزی سے اضافے کو ایک بڑا خطرہ قرار دیتی ہے۔ آبادی کا دباؤ؟ جی، اور اس کا وسائل پر پڑنے والا دباؤ، خاص طور پر پانی پر۔ پانی کی کمی ایک بحران کی شکل اختیار کر سکتی ہے، یہ واضح طور پر کہا گیا ہے۔ اور ماحولیات؟ اس کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات بھی شدید ہیں، جس کی ایک مثال 2010 کے وہ تباہ کن سیلاب تھے جنہوں نے ملک کے کتنے بڑے حصے کو متاثر کیا تھا۔ ہاں، وہ تو بہت ہی برا وقت تھا۔ بالکل۔ تو لیوین خبردار کرتی ہیں کہ اگر ان مسائل پر یعنی پانی کی کمی اور موسمیاتی تبدیلی ان پر قابو نہ پایا گیا تو یہ ریاست کے وجود کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو اگر ہم سمیٹیں، یہ گہرے تضادات، مضبوط سماجی بندھن، ایک خاص تاریخی ورثہ، پیچیدہ بیرونی تعلقات اور یہ سنگین ماحولیاتی چیلنجز، تو پاکستان کی اصل طاقت یا اس کی بقا کا راز آخر ہے کیا؟ کیا یہ اس کی لچک ہے یا یہ تضادات ہی اسے کسی نہ کسی طرح چلائے جا رہے ہیں؟ یہ واقعی بہت اہم اور غور طلب سوال ہے۔ لیوین کی کتاب ہمیں اس نقطے پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا وہ سماجی ڈھانچے جنہوں نے پاکستان کو اب تک ایک طرح سے قائم رکھا ہے، یہ مضبوط برادری اور رشتہ داری کے نظام، کیا یہی مستقبل میں اس کی ترقی اور جدیدیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوں گے؟ یا کیا یہ اس کی منفرد بقا کا فارمولا ہے؟ دوسرے باب پر بات کر رہے ہیں۔ عنوان ہے مسلم جنوبی ایشیا کی جدوجہد۔ جی ہاں، اور یہ باب پاکستان کی بالکل ابتدائی تاریخ، نظریات اور ان فیصلوں کو دیکھتا ہے جن کے اثرات آج بھی، میرا مطلب ہے، بہت گہرے ہیں۔ بالکل۔ تو لیوین شروع کرتے ہیں اس احساس سے کہ اسلام خطرے میں ہے۔ یہ صرف مقامی رد عمل نہیں تھا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لیوین اسے وسیع تر تناظر میں دیکھتے ہیں، جیسے سلطنت عثمانیہ کا زوال، اس کا بھی اثر تھا، اور پھر مقامی سطح پر شاہ ولی اللہ، سید احمد بریلوی کی تحریکیں۔ اچھا، تو ان تحریکوں کے جواب میں لیوین کن بڑے رد عمل کی نشاندہی کرتے ہیں؟ دیکھیں، وہ بنیادی طور پر دو راستے بتاتے ہیں۔ ایک تو مذہبی احیاء پسندی تھی، جیسے شاہ ولی اللہ یا سید احمد بریلوی، جنہیں انگریز وہابی بھی کہتے تھے۔ جی۔ اور دوسرا راستہ تھا سر سید احمد خان جیسے مصلحین کا، یعنی مغربی طرز کی تعلیم، جدیدیت۔ اور لیوین کہتے ہیں کہ یہ جدیدیت والی سوچ بعد میں بھی اہم رہی؟ جی بالکل۔ لیوین اسے ایوب خان بھٹو، یہاں تک کہ مشرف اور پاکستان کے جو شہری تعلیم یافتہ طبقے ہیں، ان کی نظریاتی بنیادوں سے جوڑتے ہیں۔ تو یہ مذہب اور جدید ریاست کے درمیان ایک آپ کہہ لیں بنیادی کشمکش شروع سے چل رہی ہے۔ یہ تو واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ اچھا، پھر مسلم لیگ کی بات آتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ شروع میں یہ یو پی میں زیادہ مضبوط تھی۔ جی ہاں، بنیاد ڈھاکہ میں رکھی گئی، لیکن ابتدائی مرکز متحدہ صوبے یعنی یو پی کا اشرافیہ اور متوسط طبقہ تھا۔ عوامی مقبولیت تو بہت بعد میں ملی۔ وہ کب ملی؟ وہ برطانوی راج کے بالکل آخر میں، جب ایک ہندو اکثریتی ہندوستان کا خوف آپ کہہ لیں مسلمانوں میں پھیلا، اور زبان کا مسئلہ بھی تھا۔ ہندی بمقابلہ اردو، اس نے بھی بہت کردار ادا کیا۔ صحیح۔ اور جب پاکستان بن گیا تو ریاست کے اپنے خدشات تھے۔ لیوین قومی سلامتی ریاست کے تصور کا ذکر کرتے ہیں۔ جی، لیوین کا تجزیہ یہ ہے کہ شروع سے ہی قیادت کو یہ احساس تھا کہ ملک کے تمام حصوں، خاص طور پہ مختلف قومیتوں کی وفاداری پوری طرح ریاست کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا۔ کہ اسی عدم اعتماد نے لیوین کے مطابق ایک قومی سلامتی ریاست کی ذہنیت بنائی، یعنی ایک ایسی ریاست جہاں فوج، انٹیلیجنس ادارے یہ پالیسی پر حاوی ہوں، اور ریاست اپنی ہی آبادی کے کچھ حصوں پر آپ کہیں مکمل بھروسہ نہ کرے۔ یہ تو کافی چونکا دینے والی بات ہے کہ اتنی جلدی یہ ذہنیت بن گئی۔ لیوین ایک اور سمجھوتے کا بھی ذکر کرتے ہیں، مسلم لیگ اور زمیندار اشرافیہ والا۔ جی، یہ بہت کلیدی نقطہ ہے۔ لیوین بتاتے ہیں کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر پنجاب اور سندھ میں مسلم لیگ کو روایتی طاقتور زمیندار اشرافیہ پر انحصار کرنا پڑا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ لیگ کے اندر جو زیادہ ریڈیکل لوگ تھے، جو زرعی اصلاحات وغیرہ چاہتے تھے، ان کی آواز دب گئی۔ یہ سمجھوتا لیوین کے خیال میں پاکستان کی سیاست اور سماجی ڈھانچے پر بہت گہرا اثر چھوڑ گیا۔ بنیادی تبدیلیاں رک گئیں۔
اور یہ سلسلہ بعد میں بھی چلتا رہا۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایوب، ضیاء، مشرف کے ادوار میں بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری رہا، اقتدار کے لیے سمجھوتے۔ ٹھیک ہے، پھر کتاب بھٹو اور ضیاء کے ادوار کا موازنہ کرتی ہے۔ بھٹو کے بارے میں کیا خاص بات ہے لیون کے مطابق؟ لیون بھٹو کی کوشش کو اوپر سے انقلاب لانے کی کوشش کہتے ہیں، صنعتیں قومیانہ، پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنا۔ لیکن اس کے کچھ منفی نتائج بھی نکلے؟ جی، لیون نشاندہی کرتے ہیں کہ سرمایہ ملک سے باہر چلا گیا، نجی سرمایہ کاری کم ہوئی، معاشی ترقی بھی سست ہوئی، اور پارٹی تنظیم اتنی موثر نہ ہونے کی وجہ سے بھٹو کو بھی آخر کار ریاستی اداروں پر ہی زیادہ انحصار کرنا پڑا۔ اور ضیاء الحق، ان کا راستہ تو بالکل مختلف تھا۔ بالکل مختلف، اسلامی نظام نافذ کرنے کی کوشش۔ لیون کہتے ہیں کہ یہ صرف ان کے ذاتی عقائد نہیں تھے، بلکہ قوم پرستانہ نظریہ بھی تھا کہ پاکستان کو صرف مذہب ہی جوڑ سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے نئی مسلم لیگ یعنی نواز شریف والی اسے بھی پروان چڑھایا، جس نے غیر ارادی طور پر پاکستان میں دو جماعتی نظام کی طرح کی بنیاد رکھ دی۔ لیکن کیا آپ لیون سمجھتے ہیں کہ بعد کی جو حکومتیں آئیں، پیپلز پارٹی کی یا مسلم لیگ نون کی، انہوں نے کوئی بنیادی نظریاتی تبدیلی لائی؟ لیون کا تجزیہ تو یہی ہے کہ ان حکومتوں میں بھی عوامی نعرے ہوں یا اسلامی پالیسیاں، وہ اکثر علامتی ہی رہیں۔ بنیادی ڈھانچے میں یا ریاست اور معاشرے کے تعلق میں کوئی گہری تبدیلی وہ بھی نہیں لا پائیں۔ تو اگر ہم اس باب کا خلاصہ کریں تو لیون پاکستان کی ابتدائی تاریخ کو نظریاتی کشمکش یعنی مذہبی بمقابلہ سیکولر قیام کے وقت کے سمجھوتوں، خاص طور پر اشرافیہ کے ساتھ، اور پھر بھٹو اور ضیاء جیسے رہنماؤں کے متضاد راستوں کی ایک پیچیدہ کہانی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ بالکل، کوئی آسان جوابات نہیں ہے، اور سننے والوں کے لیے شاید سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بنیادی مسئلے لیون نے اس باب میں اٹھائے ہیں، مرکز اور صوبوں کا تعلق، ریاست میں مذہب کا کردار، اشرافیہ کے مفادات، یہ آج بھی پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان پر کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں؟ کیا یہ تاریخی ورثہ آج بھی ہماری سمت متعین کر رہا ہے؟ باب 3 جو پاکستان میں انصاف کے جو ڈھانچے ہیں، جسٹس سٹرکچرز، ان کا ایک گہرا جائزہ لیتا ہے۔ جی، اور یہ واقعی ایک آپ کہہ سکتی ہیں الجھا ہوا منظرنامہ ہے۔ کتاب یہ بہت واضح کرتی ہے کہ پاکستان میں انصاف کا کوئی ایک سیدھا سادہ نظام نہیں ہے، بلکہ کئی نظام ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کبھی متوازی، کبھی ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں، جیسے ریاستی قانون، شریعت اور پھر وہ مقامی رسم و رواج۔ اچھا، تو آئیے ذرا ان مختلف نظاموں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کتاب میں بتایا گیا ہے۔ مجھے عمران اسلم کا ایک حوالہ بہت دلچسپ لگا جو کتاب میں ہے، کہ عام پاکستانی شاید جمہوریت کو اتنا نہ سمجھے جتنا وہ انصاف کو سمجھتے ہیں، بالکل، کیونکہ اس کا تعلق ان کی روزمرہ زندگی سے ہے اور مذہب سے بھی۔ یہ بات تو کافی وزنی لگتی ہے۔ یقیناً کتاب بنیادی طور پر 3 بڑے متوازن نظاموں کی بات کرتی ہے۔ ایک تو ریاست کا قانونی ڈھانچہ، پھر اسلامی شریعت، اور تیسرا وہ مقامی یا قبائلی قوانین جنہیں عام طور پر رواج کہہ دیا جاتا ہے۔ شریعت کا کردار زیادہ تر آپ دیکھیں آئلی قوانین میں نظر آتا ہے، وراثت میں، یا کبھی کبھی جو روایتی فیصلے ہوتے ہیں ان کو ایک طرح کا مذہبی جواز دینے میں۔ اور یہاں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کتاب یہ کہتی ہے کہ لوگ ان نظاموں کے بیچ میں اپنی ضرورت، اپنی حیثیت کے مطابق انتخاب کرتے ہیں۔ گویا یہ ایک قسم کی، کیا کہیں، انصاف کی منڈی ہے جہاں ہر کوئی اپنے لیے بہتر سودا ڈھونڈ رہا ہے۔ بالکل بالکل، یہی مصنف نے اس کے لیے فورم شاپنگ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا بھائی کہاں سے انہیں جلدی فیصلہ ملے گا، یا شاید اپنی مرضی کا فیصلہ ملنے کا امکان زیادہ ہے، چاہے وہ ریاستی عدالت ہو یا مقامی جرگہ یا کوئی اور بااثر شخص۔ اور اس سارے عمل میں اکثر طاقت کا، اثر و رسوخ کا، یا پھر وہ تشدد کی دھمکی کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ تو اگر لوگ متبادل ڈھونڈ رہے ہیں، اس کا تو صاف مطلب ہے کہ جو ریاستی عدالتی نظام ہے اس میں کچھ سنجیدہ مسائل ہیں۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ وہ پنجابی کہاوت یاد آ رہی ہے جس کا ذکر ہے کتاب میں؟ جی جی، خدا میرے بدترین دشمن کو بھی بیماری اور مقدمے بازی سے بچائے۔ ہاں، وہی۔ تو یہ تو کوئی اچھی تصویر نہیں پیش کرتی۔ جی، مصنف ریاستی نظام پر جو عوامی عدم اعتماد ہے نا، اس کی 2 بڑی وجوہات بتاتی ہیں۔ ایک تو بہت زیادہ پھیلی ہوئی بدعنوانی، اور دوسری شدید تاخیر۔
انصاف میں تاخیر تو انصاف سے انکار ہے نا؟ اور کتاب میں مئی 2009 کا ایک حوالہ ہے کہ صرف سپریم کورٹ میں 1,00,000 سے زیادہ مقدمات زیر التوا تھے۔ سوچئے ذرا۔ 1,00,000 صرف سپریم کورٹ میں؟ یہ تو ناقابل یقین تاخیر ہے۔ اس کی وجوہات کیا بتائی گئی ہیں؟ مطلب یہ نظام اتنا سست کیوں ہے؟ یہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں اندرونی گٹھ جوڑ بن جاتا ہے جو نظام کو سست اور غیر شفاف بناتا ہے۔ یہ گہرے ساختی مسائل ہیں۔ اچھا، تو اگر ریاستی نظام اتنا سست ہے اور لوگ اس پر بھروسہ بھی کم کرتے ہیں تو پھر انصاف کے لیے وہ جاتے کہاں ہیں؟ یہ ہمیں ان روایتی نظاموں کی طرف لاتا ہے، رواج والے، جرگے اور پنچایتیں۔ کتاب میں سر تھامس مٹکاف کا حوالہ بھی تھا، چھوٹی جمہوریاں والا۔ ہاں بالکل، یہ جرگے یا پنچایتیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر غیر رسمی ادارے ہیں، مقامی سطح پر اتفاق رائے سے چلتے ہیں۔ ان میں علاقے کے جو بااثر لوگ ہوتے ہیں، قبیلے یا برادری کے نمائندے، وہ شامل ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی مقامی عالم دین یا مذہبی شخصیت بھی ثالثی کا کردار ادا کرتی ہے۔ اور یہ نظام کافی مؤثر بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل بیکار ہو۔ قتل جیسے سنگین معاملات بھی اکثر مالی معاوضے کے ذریعے طے پا جاتے ہیں۔ کتاب میں یہ رقم 5 سے 20 ملین روپے تک بتائی گئی ہے۔ لیکن کتاب صرف ان کی تعریف تو نہیں کرتی ہوگی، ہے نا؟ ان روایتی فیصلوں کے کچھ تاریخ پہلو بھی تو ہوں گے۔ بالکل بالکل، کتاب بہت واضح طور پر یہ بتاتی ہے کہ یہ نظام، خاص طور پر جب بات خواتین کے حقوق کی آتی ہے، تو انتہائی جابرانہ بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر غیرت کے نام پر قتل کو ایک طرح سے جائز سمجھ لینا، یا تنازعات کے حل کے لیے کم عمر لڑکیوں کو ونی یا سوارا کے طور پر دے دینا، یا پھر وہ مختار مائی جیسا کیس جہاں اجتماعی زیادتی جیسے فیصلے سنائے گئے۔ تو یہ اس نظام کی بہت بھیانک حقیقتیں بھی ہیں۔ یہ تو بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ اچھا، کیا ان روایتی نظاموں کو ریاستی نظام کے ساتھ جوڑنے کی، ضم کرنے کی کوششیں نہیں ہوئی کبھی؟ تاریخ میں ایسی کوششیں تو ضرور ہوئی ہیں، جیسے آزادی کے بعد پنچایتی راج کا نظام لانے کی کوشش تھی، پھر ایوب خان کے دور میں بنیادی جمہوریتیں آئیں، پھر مشرف دور میں مقامی حکومتوں کا نظام آیا۔ لیکن مصنف کے مطابق یہ کوششیں اکثر ناکام رہیں، اور اس کی بڑی وجہ سیاسی اور مقامی اشرافیہ کی طرف سے مزاحمت تھی۔ وہ اپنا اثر و رسوخ کم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نتیجہ پھر وہی نکلتا ہے کہ انصاف کا حصول بھی اکثر سیاست اور طاقت کا کھیل بن کر رہ جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ پاکستان میں انصاف کا نظام کوئی ایک ٹھوس چیز نہیں ہے، بلکہ کئی مختلف، بعض اوقات آپس میں ٹکرانے والے اور کبھی مل کر کام کرنے والے ڈھانچوں کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ بالکل، ان ذرائع کی روشنی میں دیکھیں تو پاکستان میں انصاف کا منظرنامہ بہت بکھرا ہوا ہے۔ رسمی ریاستی ادارے بھی ہیں، پھر بہت طاقتور روایتی اصول بھی ہیں، اور مذہبی قوانین بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ سب ساتھ چلتے ہیں، ٹکراتے ہیں، گھل مل جاتے ہیں، اور عام شہری جو ہے وہ ان پیچیدہ راستوں سے گزرتے ہوئے اپنی بقا اور اپنے مفاد کے لیے کوشش کرتا ہے۔ واقعی یہ تو ایک بہت ہی گہری اور پیچیدہ صورتحال ہے۔ جی، اور یہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جس کی طرف کتاب بھی اشارہ کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو گہری جڑیں رکھنے والے روایتی اور متوازی نظام ہیں، کیا یہی اصل مسئلہ ہے جنہیں ختم ہونا چاہیے، یا کیا یہی دراصل پاکستان کا زمینی نظام ہے؟ اور اگر تبدیلی لانی ہے تو وہ تبدیلی کیسی ہو؟ کیا وہ کوئی انقلابی تبدیلی ہونی چاہیے، جیسی شاید کچھ بنیاد پرست قوتیں چاہتی ہیں، لیکن وہ ممکنہ طور پر معاشرے کو مزید نقصان پہنچا سکتی ہے؟ یا پھر کیا حقیقی تبدیلی صرف آہستہ آہستہ، بتدریج، اور پاکستان کی اپنی جو سماجی حقیقتیں ہیں ان کے مطابق ہی آ سکتی ہے؟ یہ باب 4 میں جو مذہب پر بات ہوئی ہے اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ جی بالکل، اور لیون کی کتاب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ پاکستان میں اسلام کے اندر جو تنوع ہے اس کو کافی واضح کرتی ہے۔ اچھا، یعنی ایک طرف تو جیسا آپ نے کہا یہ زیادہ تر روایتی، قدامت پسند قسم کا ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں، جی، لیکن دوسری طرف اس میں وہ بنیاد پرستی کی جڑیں بھی نظر آتی ہیں۔ تو آج کوشش یہی ہوگی کہ اس تنوع کو سمجھیں اور اس کے اثرات کیا ہیں پاکستانی معاشرے، سیاست، شناخت پر۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا ایک مرکزی نقطہ، جیسا آپ نے بھی اشارہ کیا، یہ ہے کہ دیہی علاقوں میں خاص طور پر اسلام کی جو شکل ہے وہ روایتی اور قدامت پسند ہے۔ جی ہاں، اور اس روایتی اسلام میں تصوف کا، مزارات کا اور جو موروثی پیر ہیں ان کا کردار بہت گہرا ہے۔ یہ پیر حضرات
دیکھیں صرف کوئی روحانی رہنمائی نہیں ہے، اکثر مقامی سطح پر سماجی سیاسی معاملات میں ثالثی بھی کرتے ہیں، یعنی ان کا اثر و رسوخ کافی عملی قسم کا ہے۔ اچھا، یعنی یہ صرف مذہبی نہیں، سماجی اور سیاسی کردار بھی ہیں ان کا۔ بالکل، اور یہ بہت اہم ہے۔ لیکن پھر کتاب میں ایک دوسری طرف بھی اشارہ ملتا ہے جو اصلاح پسند یا اسلام پسند روایات ہیں، جیسے دیوبندی اور اہل حدیث۔ جی ان کی نظریاتی جڑیں شاہ ولی اللہ، سید احمد بریلوی جیسی شخصیات تک جاتی ہیں، تو یہ روایتی دھارے سے مختلف ہیں؟ ہاں، بالکل مختلف ہیں۔ یہ مکاتب فکر اکثر، میرا مطلب ہے مزارات اور پیروں کے کردار پر وہ زور نہیں دیتے جو روایتی اسلام میں ملتا ہے، جبکہ جو بریلوی روایت ہے وہ زیادہ تر مزارات کی ثقافت سے منسلک سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ کافی پیچیدہ تصویر بنتی ہے۔ بہت زیادہ، یعنی پاکستان میں اسلام کوئی ایک چیز نہیں ہے، مختلف دھارے ہیں، عقائد ہیں، رسم و رواج ہیں، اور یہی چیز اسے سمجھنا آپ کہہ لیں دلچسپ بھی بناتی ہے، مشکل بھی۔ صحیح، تو پھر یہ جو مذہبی تنوع ہے یہ سیاست میں کیسے نظر آتا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ سیاسی اسلام پسندی کا جھکاؤ اکثر دیوبندی یا اہل حدیث نظریات کی طرف زیادہ ہے، جی، ایسا کتاب میں ذکر ہے۔ اور جو مذہبی جماعتیں ہیں جیسے جماعت اسلامی ہیں جی، یا JUI، جی، ان کا اثر و رسوخ تو ہے، لیکن کتاب کے مطابق انتخابی سیاست میں انہیں اکثر محدود کامیابی ملتی ہے۔ اس کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ دیکھیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جماعتیں اکثر معاشرے میں جو پہلے سے موجود طاقت کے مراکز ہیں، جیسے وہی پیر یا برادری سسٹم، ان کو چیلنج کرتی ہیں۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ شاید ان کی اپیل کچھ خاص طبقوں سے باہر اتنی وسیع نہیں ہو پاتی۔ اور اگر ماضی میں دیکھیں تو ضیاء الحق کی اسلامائزیشن، کتاب اسے کیسے دیکھتی ہے؟ کتاب اسے اسی تناظر میں دیکھتی ہے کہ یہ ریاست کی طرف سے مذہب کو استعمال کرنے کی کوشش تھی، قومی شناخت کو مضبوط کرنے کے لیے، اور جو انتشار کا خوف تھا اس کو قابو میں رکھنے کے لیے۔ یعنی یہ صرف مذہبی نہیں، ایک سیاسی حکمت عملی بھی تھی۔ بالکل، ایک سیاسی حکمت عملی کے طور پر اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ مذہب کا اثر صرف سیاست تک تو نہیں ہے، قانون اور انصاف کے تصور پر بھی ہے۔ جی، بہت گہرا اثر ہے۔ کتاب میں ذکر ہے کہ جب لوگ ریاست کے عدالتی نظام سے آپ کہیں مایوس ہوتے ہیں، جی، تو طالبان جیسے گروہوں کی طرف سے جو شریعت کے نفاذ کا نعرہ ہے وہ زیادہ پرکشش لگنے لگتا ہے، کیونکہ وہ ایک فوری فیصلہ کن انصاف کا وعدہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ہاں، کتاب میں عمران اسلم کا حوالہ بھی تھا کہ عام آدمی کے لیے انصاف کا تصور اکثر اسلامی تعلیمات سے جڑا ہوتا ہے، یہ ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ بالکل، جو ریاست کا سیکولر نظام انصاف ہے وہ شاید ان کی توقعات پر پورا نہیں اترتا ان کے لیے۔ لیکن یہاں ایک تضاد بھی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ زیادہ تر پاکستانی اپنی روایتی سوچ کی وجہ سے کسی بڑے اسلامی انقلاب کے خواہشمند نہیں ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ وہ قدامت پسند ضرور ہیں مگر انقلابی نہیں ہیں۔ مگر ساتھ ہی جیسے ہم نے شاہ ولی اللہ کا ذکر کیا، وہ بنیاد پرستی کی فکری جڑیں بھی تو موجود ہیں معاشرے میں۔ موجود ہیں، بالکل موجود ہیں۔ یہ دونوں رجحانات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات جو کتاب اٹھاتی ہے وہ اسلام خطرے میں ہے کا بیانیہ ہے۔ اچھا، یہ نعرہ اکثر قوم پرستانہ جذبات کو ابھارنے اور جو بیرونی طاقتیں سمجھی جاتی ہیں مغرب یا بھارت، ان کے خلاف ایک متحدہ موقف بنانے میں مدد دیتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ملک کے اندر نظام بدلنے کی خواہش ہو۔ ضروری نہیں ہے، اکثر یہ بیرونی سمجھے جانے والے خطرات کے خلاف ایک رد عمل زیادہ ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لیون کی کتاب کے مطابق پاکستان میں مذہب ایک بہت ہی کثیر الجہتی قوت ہے۔ یہ جوڑتا بھی ہے، تقسیم بھی کرتا ہے، استحکام بھی دیتا ہے، چیلنجز بھی لاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور شاید آخر میں ایک سوال جو کتاب ہمارے ذہن میں چھوڑ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گہری جڑوں والا متنوع اور زیادہ تر روایتی اسلام ہے، جی، یہ کیسے بوقت معاشرے کو بڑی تبدیلیوں یا انقلاب سے بچانے والی ایک دیوار بھی بن جاتا ہے، اور دوسری طرف جدیدیت اور ترقی کی راہ میں کہیں نہ کہیں شاید ایک رکاوٹ بھی بن سکتا ہے۔ یہ وہ بنیادی تضاد ہے جس کے ساتھ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ پانچواں باب جو فوج پر ہی ہے۔ ہاں، تو دیکھتے ہیں کہ لیوین اس ادارے کی ساخت، اس کے کردار اور ملک پر جو اس کے اثرات ہیں ان کے بارے میں کیا اہم باتیں بتاتے ہیں۔ صحیح۔
تو یہ جائزہ ایک طرح سے یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ فوج آخر پاکستان کے نظام میں اتنی مرکزی کیوں ہے اور کیسے بنی، اس کے اندر کیا چلتا ہے، اور اس کا سیاسی اور معاشی کردار کیا ہے۔ چلیں پھر شروع کرتے۔ لیوین کتاب میں شروع میں ہی یہ واضح کرتے ہیں کہ پاکستان بنتے ہی دفاع کو سب سے بڑی ترجیح مانا گیا۔ جی، وہ لیاقت علی خان کا قول بھی یاد دلاتے ہیں کہ ریاست کا دفاع سب سے پہلے ہے۔ ہاں، اور اسی سوچ نے ظاہر ہے فوج کو شروع سے ہی ایک غیر معمولی اہمیت دے دی۔ اور یہاں ایک آپ کہہ لیں دلچسپ تضاد بھی ہے۔ لیوین بتاتے ہیں کہ پاکستان کی فوج دنیا کی بڑی افواج میں سے ہے، ٹھیک؟ سائز کے لحاظ سے جی، لیکن اپنے پڑوسی ملک بھارت کے مقابلے میں تعداد میں تقریباً آدھی ہے۔ آدھی؟ ہاں، اور دفاعی بجٹ تو تقریباً 7 گنا کم ہے۔ اوہ اچھا، تو یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ بالکل، اور لیوین کہتے ہیں کہ یہی جو عدم توازن ہے نا، اسی نے پاکستان کی پوری اسٹریٹجک سوچ کو شکل دی ہے۔ مطلب ایٹمی ہتھیاروں کا حصول بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے؟ جی بالکل، لیوین کے مطابق یہ روایتی طاقت کے فرق کو کم کرنے کی ایک کوشش تھی۔ اچھا، لیکن یہ صرف سرحدوں کی حفاظت تک محدود نہیں ہے نا؟ لیوین ایک اور پہلو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ کون سا؟ کہ فوج ملک میں متوسط طبقے کے لیے، خاص کر نچلے متوسط طبقے کے لیے، سماجی ترقی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ کیسے فوج نے خاص طور پر جیسے پوٹھوہار کے علاقے سے آنے والے افسران کے لیے آگے بڑھنے کے راستے کھولے۔ صحیح، حالانکہ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اب قومی یکجہتی کے نام پر مطلب سندھ جیسے دوسرے علاقوں سے بھی بھرتیاں بڑھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، اور یہ سماجی کردار جو ہے یہ فوج کے معاشی کردار سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اچھا، کیسے؟ لیوین عائشہ صدیقہ کی تحقیق کا حوالہ دیتے ہیں، ملٹری انکارپوریٹڈ۔ ہاں، وہ کتاب تو کافی مشہور ہے۔ جی، تو وہ بتاتے ہیں کہ فوج کے کاروباری مفادات کتنے وسیع ہیں۔ اور اس کا جواز کیا پیش کیا جاتا ہے؟ کتاب میں کچھ ہے اس پر؟ ہاں، کتاب میں یہ دلیل ملتی ہے کہ افسران کی زندگی مشکل ہوتی ہے، مسلسل تبادلے، دور دراز پوسٹنگز، تو انہیں زمین جیسی مراد دینا ایک طرح سے جائز ہے۔ لیکن پھر وہ اوکاڑا والے واقعات کا بھی ذکر کرتے ہیں نا؟ بالکل، وہ 2002-2003 کا معاملہ، فوجی فارمز کی زمینوں پر کام کرنے والے مزارعین کا احتجاج، اور پھر مبینہ طور پر رینجرز کی سختی۔ جی، تو یہ واقعات ان مراد پر ظاہر ہے، سوال تو اٹھاتے ہیں۔ تو ایک طرف سماجی خدمت، دوسری طرف معاشی مفادات، کافی پیچیدہ تصویر ہے۔ بالکل۔ اور جب سیاست کی بات آتی ہے تو لیوین بہت واضح ہیں۔ وہ کہتے ہیں فوج کا کردار ہمیشہ کلیدی رہا ہے۔ وہ یہ بھی نشاندہی کرتی ہے کہ پاکستان میں ہر فوجی بغاوت، مطلب جتنی بھی ہوئیں، وہ اس وقت کے آرمی چیف نے ہی کی ہیں۔ اچھا، کسی جونیئر نے نہیں؟ نہیں، ہمیشہ ٹاپ سے۔ یہ ادارے کے اندر جو نظم و ضبط ہے اور اتحاد اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اور لیوین کے مطابق یہ اندرونی استحکام اور جو مادی فوائد ہیں، انہی کی وجہ سے ادارہ اندرونی بغاوتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اسی سیاسی کردار کا ایک اہم حصہ ISI بھی ہے۔ ہاں، ملک کی طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی۔ اس پر لیوین کیا کہتے ہیں؟ وہ تفصیل سے بتاتے ہیں کہ ISI نے کیسے کشمیر میں عسکریت پسند گروہوں کو استعمال کیا، خاص طور پر وہ جو پاکستان کے حامی تھے۔ اچھا، اور جو آزادی چاہتے تھے ان کا کیا؟ لیوین لکھتے ہیں کہ JKLF جیسے قوم پرست گروہوں کو کمزور کیا گیا جو مکمل آزادی چاہتے تھے، پاکستان سے الحاق نہیں۔ یہ تو اہم نقطہ ہے۔ اور پھر 9/11 کے بعد جب امریکہ کا دباؤ آیا طالبان کے خلاف کارروائی کا، افغانی طالبان اور ان کے پاکستانی حامیوں کے خلاف، جی، تو لیوین بتاتے ہیں کہ فوج کے اندر شدید ہچکچاہٹ تھی۔ ایک فوجی افسر کا لیوین کو دیا گیا بیان ہے، وہ کہتا ہے، ہمیں امریکہ کی خاطر پاکستانی خانہ جنگی شروع کرنے کو کہا جا رہا ہے، ہم آپ کے لیے خودکشی کیوں کریں؟ یہ تو واقعی اندرونی کشمکش ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، ایک آخری بات، ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت، اس پر بہت خدشات ظاہر کیے جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن لیوین ان خدشات کو کافی حد تک رد کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا موقف ہے کہ یہ فوج کے تاج کے زیورات ہے، ان کی حفاظت انتہائی سخت ہے، یہ صرف ریاست اور فوج کے مکمل خاتمے کی صورت میں ہی غیر محفوظ ہو سکتے ہیں، مطلب یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لیوین کا یہ باب فوج کو ایک ایسے ادارے کے طور پر دکھاتا ہے جو کم از کم اپنی نظر میں پاکستان کی بقا کے لیے ناگزیر ہے۔ اس کا اندرونی اتحاد، نظم و ضبط، قومی سلامتی کا تصور،
یہ اس کی طاقت ہیں۔ بالکل، لیکن ساتھ ہی یہی چیزیں اور اس کا وسیع معاشی اور سیاسی کردار اسے سویلین اداروں کے ساتھ ایک مستقل، پیچیدہ اور کبھی کبھی تناؤ والے رشتے میں باندھے رکھتے ہیں۔ اور یہاں شاید ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ نکلتی ہے جو لیوین کی تحریر سے ابھرتی ہے کہ ایک ادارہ جو لاکھوں لوگوں کے لیے سماجی ترقی کا، استحکام کا ذریعہ بھی ہے، جی، وہیں وہ ملک کے سیاسی منظرنامے اور معاشی ڈھانچے پر اتنا زیادہ اثر انداز بھی ہے کہ بعض اوقات وہ عدم استحکام اور عدم مساوات کا باعث بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ تضاد واقعی گہرا ہے۔ تو یہ تضاد پاکستان کے مستقبل کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کا جائزہ لے رہے ہیں، جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی بنیاد پر۔ جی، ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ نظام کیسے چلتا ہے، فوج کا کیا کردار ہے، اہم جماعتیں جیسے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، نون، MQM، جی، ان کا کیا کردار ہے، میڈیا کا اثر، اور ایک سیاستدان کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ مقصد بنیادی حرکیات کو سمجھنا ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بظاہر کتنی ہی تبدیلیاں آئیں، کچھ بنیادی ڈھانچے جیسے خاندان، سرپرستی کا نظام، یعنی وہ تعلقات اور احسانات والا سسٹم۔ جی بالکل، اور خاندانی سیاست، یہ چیزیں کافی مضبوط ہیں، اور سول سیاست اور فوجی اثر و رسوخ کے درمیان ایک آپ کہہ لیں مسلسل کھینچا تھانی چلتی رہتی ہے۔ اچھا، اور جیسا مواد میں بھی ہے، اصلاح کی کوششیں اکثر وہ مقامی طاقت کے ڈھانچوں میں کہیں کھو جاتی ہیں۔ تو چلیں اسی نظام سے شروع کرتے ہیں۔ ہم ایک بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ زرعی شعبے سے ٹیکس وہ نہ ہونے کے برابر ہے، جی، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کیونکہ زمیندار طبقہ سیاست کنٹرول کرتا ہے اور ساتھ ہی بھٹو شریف خاندانوں کی سیاست میں مرکزی حیثیت۔ تو یہ خاندانی نیٹ ورک، یہ سرپرستی، یہ کیسے اثر ڈالتا ہے ریاست پر؟ دیکھیں، اس کا تو براہ راست اثر ریاست کی آمدنی جمع کرنے کی صلاحیت ریونیو کلیکشن پر پڑتا ہے۔ اچھا، یہ ایک طرح سے کہہ لیں اشرافیہ کا ریاستی وسائل پر قبضہ ہے۔ اسی لیے جو ٹیکنوکریٹ حکومتیں آتی ہیں نا، جن کا عوامی حلقہ نہیں ہوتا، بالکل، انہیں محصولات بڑھانے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ اگر نظام مختلف ہوتا تو شاید آمدنی دگنی ہو سکتی تھی، جیسا کہ مواد میں اشارہ ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ سیاسی طبقہ سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ ٹھیک، اب فوج کے کردار پر آتے ہیں۔ مواد کہتا ہے کہ فوج کا سیاسی اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، اسے اکثر سول اداروں سے زیادہ مؤثر جزیرہ سمجھا جاتا ہے۔ جی، منظم ہونے کے حوالے سے۔ اور ملٹری انکارپوریٹڈ کی بات بھی ہے، فوج کے کاروباری مفادات، کیا یہ معاشی طاقت اس کے سیاسی اثر کو اور بڑھاتی ہے؟ یقیناً یہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں۔ معاشی طاقت اور سیاسی اثر ایک دوسرے کو آپ کہہ لیں سپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا، وسائل پر کنٹرول سے انہیں ایک خود مختاری ملتی ہے جو سول اداروں کے لیے چیلنج بن سکتی ہے، اور تاریخی طور پر تو وہ فوجی سربراہان کی مداخلتیں بھی رہی ہیں۔ جی، فوج اپنی اندرونی یکجہتی، نظم و ضبط پر بہت زور دیتی ہے، اور پھر اسٹریٹجک معاملات ہیں، بھارت، ایٹمی ہتھیار، یہ چیزیں ان کے کردار کو مزید اہمیت دیتی ہیں۔ اور ISI کا کردار، اس کا بھی ذکر ہے؟ ہاں، ISI کا کردار بھی، خاص طور پر اندرونی سیاست پر اثر انداز ہونے کے حوالے سے، وہ ہمیشہ زیر بحث رہا ہے۔ تو اس پورے منظرنامے میں بڑی سیاسی جماعتیں کہاں کھڑی ہیں؟ پیپلز پارٹی، نون لیگ، MQM، ان کی بنیادیں کیا ہیں؟ اچھا، پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو وہ بھٹو خاندان سے شناخت ہے، بنیاد سندھ میں ہے۔ شروع میں تو ایک عوامی پاپولسٹ پارٹی تھی، لیکن اب وہ بات نہیں رہی۔ ہاں، اب پالیسیوں میں وہ جھلک شاید کم نظر آتی ہیں۔ مسلم لیگ نون وہ شریف خاندان کے گرد ہے، پنجاب اور کاروباری طبقے میں جڑے ہیں، زیادہ انتظامی قدامت پسندانہ انداز ہے۔ اور MQM وہ تو مختلف لگتی ہے۔ جی، MQM کی بنیاد مہاجر شناخت پر ہے، مرکز کراچی ہے، اور اس کا ڈھانچہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خاندانی ماڈل سے مختلف ہے، زیادہ عوامی پارٹی جیسا ہے۔ اچھا، جدید ڈھانچہ۔ جی، لیکن ساتھ ہی الطاف حسین کی شخصیت پرستی اور تشدد کے الزامات بھی اس پر لگتے رہے۔ یہ دلچسپ ہے کہ MQM کا ڈھانچہ جدید، جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ زیادہ روایتی، رشتہ داری پر مبنی۔ کیا نظریاتی طور پہ بھی کوئی فرق آیا ہے وقت کے ساتھ؟ بالکل آیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے تو اپنا وہ ابتدائی سوشلسٹ معاشی نظریہ کافی حد تک چھوڑ دیا ہے، صحیح۔ اور مسلم لیگ نون کی اسلام پسندی بھی وہ زیادہ تر علامتی ہی لگتی ہے۔ زیادہ دور کے بعد تو ایک طرح کا دو جماعتی نظام بن گیا تھا،
پیپلز پارٹی بمقابلہ مسلم لیگ نون۔ اور ایک عام سیاستدان کی زندگی وہ کیسی ہے اس نظام میں؟ مواد کہتا ہے کہ سرپرستی، مقامی اثر و رسوخ، خاندانی جانشینی۔ جی، یہ سب بہت اہم ہے۔ لگتا ہے پارٹی سے جڑے رہنا ضروری ہے تحفظ اور اثر کے لیے۔ بالکل، مقامی سطح پر ووٹروں کو متحرک کرنا، ان کے کام کروانا اور بدلے میں حمایت لینا، یہ سسٹم چلتا ہے۔ اور میڈیا، خاص کر مشرف دور کے بعد جو چینلز آئے۔ ہاں، میڈیا کا پھیلاؤ تو بہت ہوا۔ اس نے یقیناً ایک آپ کہہ لیں احتسابی کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے، بے ضابطگیاں سامنے لایا ہے۔ لیکن اصل طاقت یعنی انصاف دلوانے کی صلاحیت وہ محدود ہے۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ یہ صرف سنسنی خیزی یا تفریح کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ وہ خاندانی تعلقات، سرپرستی کے نیٹ ورکس اور فوج کے گہرے اثر سے بنا ہے۔ جی، بڑے سیاسی خاندان چھائے ہوئے ہیں، لیکن ایم کیو ایم جیسے نئے کھلاڑی بھی ہیں جو الگ طرح سے سیاست کرتے ہیں۔ بالکل، اور شاید اصل سوال یہ ہے کہ یہ جو گہری جڑوں والے روایتی ڈھانچے ہیں اور جو جدید دور کے تقاضے ہیں، بہتر گورننس، معاشی ترقی، ان کے درمیان ایک کشمکش ہے۔ جی، ایک مسلسل کشمکش ہے، اور مواد سے یہ بھی لگتا ہے کہ حقیقی تبدیلی لانا بہت مشکل ہے۔ اصلاح کی کوششیں اکثر اسی نظام میں وہ جذب ہو جاتی ہیں۔ تو کیا نتیجہ نکالیں؟ شاید یہی کہ پاکستان کو اپنی رفتار سے آہستہ آہستہ اور اندرونی طور پر ہی ارتقا کرنا ہوگا۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی۔ جی، پنجاب، اور خاص طور پر اناتھولیون کی کتاب پاکستان ایک سخت ملک کے حوالے سے۔ بالکل، کتاب کا ایک اہم حصہ پنجاب کی پیچیدگیوں پر ہے، تو ہمارا مقصد ہے کہ اس میں سے جو اہم نکات ہیں ان پر بات کریں۔ اور لیون نے پنجاب کو مطلب صرف ایک صوبہ نہیں دکھایا، اس کے اندر جو تضادات ہیں، جو مختلف رنگ ہیں، ان کو سامنے لائیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس کی مجموعی حیثیت سے۔ آبادی کے لحاظ سے، معیشت میں، محصولات میں پنجاب کا پلڑا بھاری ہے۔ جی ہاں، 56% آبادی وہاں ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ قومی مالیاتی ایوارڈ میں پنجاب اپنی آبادی کے تناسب سے کم حصہ لیتا ہے۔ ہاں، یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے نا؟ یہ ایک طرح کا سیاسی سمجھوتا ہے۔ لیون کے مطابق یہ وفاق کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش ہے کہ پنجاب تھوڑی مالی گنجائش پیدا کرے دوسرے صوبوں کے لیے۔ اچھا، اور شناخت کی بات بھی بڑی دلچسپ ہے۔ ایک طرف تو بہت مضبوط پاکستانی نیشنلزم نظر آتا ہے، اتنا کہ جیسا لیون نے لکھا ہے، اردو کو پنجابی پر فوقیت ملی۔ جی، لیکن دوسری طرف کیا پنجابی خود ایک واحد شناخت ہے؟ کتاب تو کہتی ہے کہ نہیں۔ بالکل نہیں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ پنجاب کے اندر ہی کتنی مختلف شناختیں ہیں۔ سید خاندان ہیں، ان کا اپنا اثر ہے۔ پھر جنوبی پنجاب اور سندھ کے جو بڑے زمیندار ہیں، ان میں بلوچ بیک گراؤنڈ ملتا ہے۔ پوٹھوہار میں پٹھان اثر ہے۔ تو صوبائی سرحدیں بھی بس نام کی ہیں۔ چلیں لاہور کی بات کرتے ہیں۔ تاریخی اور ثقافتی مرکز تو ہے ہی۔ جی بالکل۔ لیکن وہ تضاد جو لیون نے بتایا کہ ایک طرف تو شہری زندگی اور دوسری طرف مریدکے میں وہ لشکر طیبہ والا ہیڈ کوارٹر۔ ہاں، یہ تضاد تو شاید پورے پاکستان کی کہانی ہے۔ لاہور نے تقسیم کا بھی بہت کچھ دیکھا ہے، ہجرت، تشدد۔ اور وسطی پنجاب، فیصل آباد وغیرہ، وہ تو صنعتی مرکز ہے، ٹیکسٹائل کا گڑھ، اور کشمیر سے بھی گہرے تعلقات ہیں اس علاقے کے۔ ہجرت بھی ہوئی اور کشمیر کوز کی حمایت بھی ہے۔ پانی کا مسئلہ بھی تو ہے وہاں۔ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سبز انقلاب تو آیا، لیکن پانی کی قیمتوں پر سیاست ہوتی ہے۔ اتفاق رائے مشکل ہے۔ اچھا، پنجاب صرف یہی تو نہیں، علاقائی فرق بھی ہیں، جیسے پوٹھوہار کا علاقہ۔ جی، پوٹھوہار نسبتاً خشک علاقہ ہے، تھوڑا کم ترقی یافتہ شاید۔ فوج میں بھرتیاں بہت ہوتی ہیں وہاں سے۔ اور پانی کی سطح گر رہی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بالکل، اور اس کے برعکس ہے شمالی وسطی پنجاب، سیالکوٹ، گجرات۔ ہاں، وہ تو بہت امیر اور متحرک علاقہ بتایا جاتا ہے۔ جی، کھیلوں کا سامان، سرجیکل آلات، جوتے، چھوٹی درمیانی صنعتیں بہت ہیں۔ وہاں ایک پنجابی تفاخر کا عنصر بھی شاید زیادہ ہے۔ صنعتوں کی بات چل نکلی ہے تو فیصل آباد کی مثال دی جاتی ہے کتاب میں، وہ کنال کالونی، یونین جیک ڈیزائن۔ جی، بڑا منظم شہر بسایا گیا، لیکن آج سب سے بڑا چیلنج وہ ہے بجلی کا بحران۔ اوہ ہاں، یہ تو بہت سنا ہے۔ لیمن بتاتے ہیں کہ بڑی ملز جیسے چناب گروپ، ان کے اپنے پاور پلانٹس بھی ہیں، لیکن وہ بھی پوری طرح کام نہیں کر پاتے۔ کیوں؟
کیونکہ ان کی سپلائی چین میں جو چھوٹی صنعتیں آگا وہ تو گرڈ پر انحصار کرتی ہیں، اور گرڈ کا حال سب کو پتہ ہے، ہاں تو پوری پیداواری زنجیر متاثر ہوتی ہے۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، اتنی صنعت کے باوجود سیاست میں اب بھی زمینداروں کا غلبہ کیوں ہے؟ اسمبلیوں میں وہی زیادہ ہیں۔ یہ ایک اور تضاد ہے۔ لیون کے مطابق صنعت کار معاشی طور پر تو طاقتور ہیں، لیکن سیاسی اثر و رسوخ اب بھی زمینداروں کا زیادہ ہے۔ ایک موقع تھا شاید ضیاء اور شریف خاندان کے تعلقات سے کہ کوئی فوجی صنعتی اتحاد بنتا، لیکن وہ بات آگے نہیں بڑھی۔ پھر مشرف دور میں تو بالکل ہی حالات بدل گئے۔ ٹھیک، اب ذرا رخ کرتے ہیں جنوبی پنجاب کا۔ یہ علاقہ نسبتاً غریب، زیادہ جاگیردارانہ، سرائے کی زبان۔ جی، اور فرقہ واریت کے حوالے سے بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ ہاں، کتاب میں ذکر ہے کہ ایس ایس پی اور لیجے جیسے گروہوں کا یہ مرکز رہا ہے۔ بالکل، اور ان کے تانے بانے افغان اور کشمیر جہاد سے بھی ملتے ہیں۔ وہاں تشدد بھی بڑھا اور قانون نافذ کرنا بھی مشکل رہا۔ گواہ، جج سب ڈرتے تھے۔ لیکن کیا صرف یہی تصویر ہے یا وہاں کچھ اور بھی ہیں؟ نہیں، لیون یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسی علاقے میں پرانی ملی جلی روایات بھی بہت مضبوط ہیں۔ اچھا، مثلاً؟ جیسے سخی سرور کی درگاہ ہے، وہاں سنی بھی بڑی تعداد میں جاتے ہیں، یا ملتان میں عاشورہ کے تعزیے، ان میں سنیوں کی شمولیت، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پنجاب، جو پاکستان پر ایک طرح سے حاوی ہے، وہ خود اندر سے بے حد متنوع ہے، علاقائی، سماجی، معاشی، ہر لحاظ سے۔ جی بالکل، تضادات کا مجموعہ۔ ریاست کے ساتھ بھی اس کا رشتہ سیدھا سادہ نہیں۔ اور شاید سوچنے کی بات یہ ہے جو لیون کے تجزیے سے نکلتی ہے کہ اتنی بڑی معاشی طاقت والا صوبہ اپنی ہی صنعت کو چلانے کے لیے بجلی جیسے بنیادی مسئلے سے کیوں لڑ رہا ہے؟ بالکل، یہ ایک بنیادی سوال ہے جو پنجاب اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ صوبے سندھ پر تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں جی، اور ہمارے سامنے ہے انت اللیون کی کتاب پاکستان ایک سخت ملک، خاص طور پر اس کا 8واں باب جو سندھ پر ہی ہے۔ بالکل۔ تو مقصد یہ ہے کہ سندھ کی جو پیچیدہ تاریخ ہے، سماجی اور سیاسی حقیقتیں ہیں، انہیں سمجھا جائے، خاص طور پر آزادی کے بعد جو مہاجر سندھی تعلقات رہیں، پھر ایم کیو ایم کا عروج، کراچی کی یہ نسلی تقسیم بھی۔ ہاں، اور کراچی کی نسلی تقسیم، اور پھر اندرون سندھ کا جو بالکل الگ منفرد سا سماجی ڈھانچہ ہے۔ جی، یہ واقعی ایک اہم باب ہے، کیونکہ لیون جو ہیں وہ سندھ میں دو بالکل مختلف دنیایں دکھاتے ہیں۔ ایک طرف تو کراچی ہے، تیزی سے پھیلتا ہوا جدید شہر، لیکن پرتشدد بھی۔ صحیح۔ اور دوسری طرف اندرون سندھ کا نظام ہے، روایتی، قبائلی، اور جسے وہ جاگیردارانہ کہتے ہیں۔ تو یہ تضاد یہ بہت گہرے معنی رکھتا ہے صوبے اور ملک کے لیے بھی۔ تو چلیں وہیں سے شروع کرتے ہیں تقسیم کے اثرات سے۔ لین لکھتے ہیں کہ 1947 میں جب ہندو اقلیت گئیں یہاں سے اور ہندوستان سے بڑی تعداد میں اردو بولنے والے مہاجر آئیں، تو اس نے خاص طور پر کراچی اور حیدرآباد جیسے شہروں کی شکل ہی بدل دی۔ بالکل، اور یہیں سے وہ ابتدائی کشیدگی اس نے جنم لیا۔ لین بتاتے ہیں کہ کیسے کچھ سندھی مہاجروں کو مکھڑ کہنے لگے، یعنی ٹڈی دل کے باہر سے آ کر وسائل پر قابض ہو رہے ہیں۔ اچھا۔ اور دوسری طرف کچھ مہاجر تھے جو سندھیوں کو پینڈو یعنی دیہاتی سمجھ کر شاید کمتر جانتے تھے۔ ہاں۔ تو یہ صرف نام نہیں تھے، یہ اصل میں گہرے سماجی اور معاشی خدشات کی علامت تھے۔ اسی ماحول میں پھر مہاجر قومی موومنٹ ایم کیو ایم ابھری۔ لین نے مہاجر احساس محرومی کی کئی وجوہات بتائی ہیں، لیکن ان کے تجزیے میں کیا کوئی ایک وجہ زیادہ مرکزی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، لیون خاص طور پر ریاست کی طرف سے نظر اندازی اور کراچی میں جو پختون آبادی بڑھ رہی تھی اس کے ساتھ معاشی مقابلہ، خاص طور پر ٹرانسپورٹ سیکٹر پر کنٹرول، اس پر زور دیتے ہیں۔ اچھا۔ ان کے نزدیک یہ احساس کہ ہماری شناخت، ہمارے معاشی مواقع وہ خطرے میں ہیں، یہ ایم کیو ایم کے قیام اور اس کی مقبولیت کا ایک کلیدی محرک تھا۔ اور پھر 1980 کی دہائی افغان جنگ کے اثرات وہ کیسے شامل ہوئے اس میں؟ ہاں، وہ بھی بہت اہم ہے۔ اس جنگ کے بعد کراچی میں اسلحے کی بھرمار ہوئی اور نسلی تشدد جو ہے وہ خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ اور اسی دوران ایم کیو ایم ایک بہت ہی منظم شہری متوسط طبقے کی جماعت کے طور پر سامنے آئی، جس میں الطاف حسین کی شخصیت جو کرشماتی بھی تھی اور متنازع بھی، وہ مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔
صحیح۔ لیون اسے پاکستان کی جو روایتی سیاست ہے نا، جاگیردارانہ، اس سے مختلف ایک جدید شہری تحریک قرار دیتے ہیں۔ لیون ایم کیو ایم کے دوہرے کردار پر بھی بات کرتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ شہری سہولیات، سڑکیں، پارکس وغیرہ ان کی فراہمی کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسری طرف تشدد اور خوف کی سیاست۔ جی، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ لیون کے مطابق ایم کیو ایم نے شہری نظم و نسق میں کچھ بہتری لانے کی کوشش تو کی، لیکن ساتھ ہی اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے طاقت کا بھی کافی بے دریغ استعمال کیا، اچھا۔ جس سے کراچی میں ایک خوف کی فضا قائم ہوئی۔ لیون یہاں تک لکھتے ہیں کہ صحافی بھی ان پر تنقید کرنے سے کتراتے تھے، اور کراچی جو ہے وہ واضح نسلی خطوط پر تقسیم ہو گیا۔ ایم کیو ایم مہاجروں کی نمائندہ، اے این پی بنیادی طور پر پختونوں کی، اور دوسرے گروہ بھی تھے۔ تو زمین، وسائل، سیاسی طاقت، ان سب پر جھگڑے روز کا معمول بن گئے، اور وہ پارٹیوں کے جھنڈے علاقوں پر قبضے کی علامت بن گئے تھے۔ بالکل بالکل، جھنڈے جیسے سرحدیں بن گئے تھے۔ اچھا، اب اگر کراچی سے باہر نکلیں، اندرون سندھ کو دیکھیں، تو لیون وہاں بالکل مختلف تصویر دکھاتے ہیں۔ وہاں وہ کہتے ہیں کہ وڈیروں، سرداروں اور زمیندار خاندانوں کا جو پرانا سماجی ڈھانچہ ہے وہ غالب نظر آتا ہے۔ جی ہاں، وہاں طاقت کا سرچشمہ صرف زمین نہیں ہے، بلکہ قبیلے یا برادری کی سربراہی ہے۔ رشتہ داری وہ سیاست میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ صحیح۔ لیون نے طاقت کے اظہار کی ایک مثال دی ہے، سردار ممتاز بھٹو کے شکار کے حوالے سے، جنگلی سور کا شکار۔ اچھا، وہ کیا تفصیل ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ یہ صرف شکار نہیں تھا، یہ اصل میں سردار کی حیثیت، اس کے وسائل پر کنٹرول، اور جو غریب کسان ہیں ان پر اس کے اختیار کا ایک طرح سے کھلم کھلا مظاہرہ تھا، جو اندرون سندھ کے اس جاگیردارانہ نظام کی عکاسی کرتا ہے۔ اور وہ انار خاندان جیسی مثالیں بھی دیتے ہیں جو اپنا اثر و رسوخ اور بسا اوقات تشدد سے اپنا مقام بناتے ہیں۔ جی، اور لیون یہ بھی بتاتے ہیں کہ مقامی طور پر ان کی ہمت کا ذکر تعریفی انداز میں کیا جاتا ہے، چاہے وہ خاندانی دشمنیوں میں قتل و غارت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی اسی نظام کا حصہ ہے۔ لیکن یہیں پر لیون ایک تشویشناک پہلو بھی اجاگر کرتے ہیں، ہے نا؟ وہ سندھی اور مہاجر رہنماؤں کے ایک دوسرے کے خلاف بہت سخت بیانات نقل کرتے ہیں۔ ہاں، وہ بہت سخت ہیں۔ وہ مستقبل میں کسی بڑے تصادم کے امکان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، گویا یہ ایک وجود کی لڑائی ہو۔ یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو لیون کا بنیادی نقطہ پھر یہ تضاد ہی ہوا کہ سندھ میں بے وقت پاکستان کا جدید، شہری مگر پرتشدد مستقبل یعنی کراچی، اور اس کا گہرا روایتی ماضی یعنی اندرون سندھ، دونوں سانس لے رہے ہیں۔ بالکل، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جاگیردارانہ ڈھانچہ جدیدیت کا دباؤ برداشت کر پائے گا؟ اور یہ کہ کراچی اور اندرون سندھ کے درمیان یہ جو خلیج بڑھ رہی ہے، یہ صوبے کے مستقبل پر کیسے اثر انداز ہوگی؟ کیا یہ تضادات مزید کشیدگی کو جنم دیں گے، یا وقت کے ساتھ کسی قسم کی نئی ہم آہنگی، کوئی نیا توازن پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو لیون کی تحریر قاری کے ذہن میں چھوڑ جاتی ہے۔ تو حاصل کلام یہ کہ لیون کے مطابق سندھ پاکستان کے اندر ایک بہت ہی پیچیدہ اور متضاد تصویر پیش کرتا ہے۔ ایک طرف جدید، متحرک مگر منقسم شہر، اور دوسری طرف قدیم روایات میں جکڑا دیری علاقہ، دونوں اپنی اپنی حقیقتوں کے ساتھ موجود ہیں۔ جی، اور یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ یہ دونوں حقیقتیں کیسے ایک ساتھ چلتی ہیں، اور ان کا آپس میں جو تعامل ہے وہ صوبے کی سمت کیسے متعین کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ سندھ کی یہ جو مخصوص صورتحال ہے، جسے لیون ایک سخت ملک کے وسیع تر کینوس پر دیکھتے ہیں، یہ پاکستان کے مجموعی استحکام اور مستقبل کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ بلوچستان پہ بات کر رہے ہیں، پاکستان کا وہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ، جی ہاں، لیکن آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا۔ تو یہ ایک بڑا دلچسپ تضاد ہے۔ بالکل، اور آج ہم جو ذرائع دیکھ رہے ہیں وہ اسی پیچیدہ صورتحال کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ تاریخ، وہاں کی آبادی، پھر وہ جو 2000 کے بعد شورش رہی، جی، قبائلی نظام، خواتین کے حالات، اور ظاہر ہے ریاست پاکستان کے ساتھ تعلقات۔ ہاں، تو یہ سب پہلو جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں اس کی تاریخ اور آبادی سے۔ یہ جو تضاد ہے، بڑا رقبہ، کم آبادی، ذرائع کیا بتاتے ہیں اس بارے میں؟
دیکھیں ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ جو موجودہ سرحدیں یہ کوئی قدرتی یا نسلی بنیادوں پر نہیں بنی. اچھا. یہ زیادہ تر برطانوی انتظامی ضرورتوں کا نتیجہ تھیں. تو اس میں تاریخی طور پر مختلف منتشر عناصر شامل ہیں. اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی کہ بلوچ آبادی خود 3 ملکوں میں بٹی ہوئی ہے: پاکستان، ایران، افغانستان. جی بالکل، یہ ایک اہم نقطہ ہے. اگرچہ قلات کی ریاست ایک آپ کہہ لیں تاریخی مرکز رہی ہے کسی حد تک، لیکن صوبہ بنتے وقت بہت سے مختلف علاقے، مختلف قبائل اکٹھے ہوئے. اور یہ کوئی پرامن تاریخ نہیں رہی. برطانوی دور میں بھی جیسے بگڑی قبیلے کے ساتھ جھڑپیں ہوتی رہیں. صحیح. تو یہ تاریخی پس منظر ذہن میں رکھتے ہوئے اب آتے ہیں اس شورش پر جو 2000 کے بعد زیادہ نظر آئی. جی. ذرائع اس کا محرک مشرف دور کے بڑے منصوبوں کو بتاتے ہیں، جیسے گوادر پورٹ. ہاں، گوادر پورٹ، توانائی کی راہداریاں، یہ بڑے منصوبے تھے، لیکن بنیادی مسئلہ یہ اٹھا کہ مقامی آبادی سے وہ مشاورت نہیں ہوئی. اچھا. اور ایک تاثر بلکہ خوف پیدا ہوا کہ ان وسائل کا فائدہ وہ باہر والوں کو ہوگا، خاص طور پر پنجاب سے آنے والوں کو. یعنی وسائل پر قبضہ اور آبادیاتی تبدیلی کا ڈر. بالکل، یہ الفاظ استعمال ہوئے اور یہ خدشات بہت حقیقی سمجھے گئے. پھر کچھ واقعات نے تو جیسے آگ لگا دی. وہ جنوری 2005 میں خاتون ڈاکٹر کے ساتھ مبینہ زیادتی کا واقعہ. جی. پھر دسمبر 2005 میں مشرف کے ہیلی کاپٹر پر حملہ، اور سب سے بڑھ کر شاید اگست 2006 میں نواب اکبر بھگٹی کی ہلاکت. ہاں، اکبر بھگٹی کی ہلاکت وہ ایک آپ کہہ لیں ٹرننگ پوائنٹ تھا. وہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے، ایک قوم پرست رہنما. ان کی موت نے خاص طور پر جس طریقے سے ہوئی، اس نے بلوچوں میں احساس محرومی کو شدید غصے میں بدل دیا. اور شورش جو پہلے سے چل رہی تھی وہ زیادہ پرتشدد ہو گئی. اور یہ ابھی تک چل رہی ہیں کم شدت کے ساتھ؟ جی، کسی نہ کسی شکل میں یہ کم شدت کی شورش جاری ہے. اور ایک اور پہلو وہ شمالی بلوچستان کا ہے. وہاں پشتون آبادی زیادہ ہے. اور وہاں افغان طالبان قیادت کی موجودگی کی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ معاملات کو اور وہ الجھا دیتا ہے. ٹھیک. اچھا، یہ تو ریاست کے ساتھ تعلقات کی بات ہوئی، لیکن بلوچستان کے اندر کا جو نظام ہے، خاص طور پر قبائلی نظام، وہ کتنا اہم ہے؟ بہت اہم ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ بلوچ قبائلی نظام پشتونوں سے کافی مختلف ہے. کس طرح سے؟ جی، زیادہ موروثی ہے، درجہ بدرجہ ہے. سردار، پھر وڈیرا، پھر میر. پشتونوں میں نسبتاً جمہوری یا میرٹ کی بنیاد پر قیادت ابھرتی ہے. اچھا، تو یہاں ایک کشمکش بھی ہوگی قبائلی شناخت اور بلوچ قوم پرستی کے درمیان؟ جی، یہ ایک مستقل کشمکش ہے کہ وفاداری پہلے قبیلے سے ہے یا وسیع تر بلوچ قوم سے. اور پھر قبائل کے آپس کے جھگڑے بھی ہیں. ہاں، وہ پرانی دشمنیاں، بگٹی مری، ریسانی بگٹی. بالکل. اور ان تنازعات میں سرداروں کا کردار بھی وہ دوہرا ہو سکتا ہے. کبھی ثالث بنتے ہیں، کبھی خود وجہ بن جاتے ہیں. اور اسی قبائلی نظام سے جڑا ایک بہت سنگین معاملہ سیاکاری کا ہے، غیرت کے نام پر قتل. جی، ذرائع میں اس کا ذکر ہے. عورت کی نام نہاد پاکیزگی کا تصور بہت سخت ہے اور اس کی خلاف ورزی پر رد عمل شدید ہوتا ہے. وہ ایک واقعہ بھی ذرائع میں زیر بحث آیا ہے، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے والا، اگرچہ اس پر اختلاف رائے بھی ہے. ہاں، وہ ایک بہت متنازعہ واقعہ رہا ہے. اس کی تفصیلات واضح نہیں ہیں اور ایک بحث یہ بھی چلتی ہے کہ کیا روایتی معاشرے میں زیادہ آزادی تھی جو جدیدیت نے کم کر دی، یا یہ جدیدیت کے مسائل ہیں. مختلف نظریات ہیں. لیکن کچھ مثبت کوششیں بھی ہیں، جیسے وہ سریا اللہ دین کے اسکولوں کا ذکر ہے. جی بالکل، ایسی کوششیں بھی ہیں، اگرچہ انہیں مشکلات بہت ہیں. یہ بھی تصویر کا حصہ ہے. اچھا، ذرائع میں ایک دلچسپ ملاقات کا بھی ذکر ہے نواب اکبر بھگٹی کے بیٹے نواب زادہ جمیل بھگٹی سے. جی، اناٹول لائیون کی ملاقات. ہاں، تو ان کا موقف کیا سامنے آیا؟ بظاہر تو بہت آزادی پسندانہ موقف تھا. ریاست اور فوج سے شدید ناراضگی، والد کی موت کا الزام، نسل کشی جیسے الفاظ کا استعمال. لیکن ساتھ ہی وہ خود پاکستانی اشرافیہ کا حصہ بھی ہیں، جاگیر، تعلیم، کاروباری مفادات. بالکل. اور یہ ایک اہم تضاد ہے جسے ذرائع نے نوٹ کیا ہے. یہ شاید ریاست کی اس پالیسی کی مثال ہے جسے تقسیم کرو اور حکومت کرو، یا اشرافیہ کو ساتھ ملاؤ کہا جاتا ہے. تو ریاست کی مجموعی پالیسی کیا رہی ہے بلوچستان کے حوالے سے، فوجی طاقت اور ساتھ میں مراعات؟ جی،
زیادہ تر یہی نظر آتا ہے، ایک طرف سیکیورٹی آپریشنز، دوسری طرف مالی امداد، نوکریاں، ترقیاتی منصوبے، خاص طور پہ بااثر افراد کے لیے۔ اور قبائلی تقسیم کو استعمال کرنے کی کوشش؟ اس کا الزام بھی لگتا رہا ہے، اور ایک مستقل شکایت یہ ہے کہ بلوچستان کو اس کے وسائل، خاص طور پہ گیس کی آمدنی میں پورا حصہ نہیں ملتا۔ جی، اور اس سب کے ساتھ وہ ماحولیاتی مسائل، پانی کی قلت۔ ہاں، پانی کا مسئلہ تو بہت شدید ہے، خاص طور پہ کوئٹہ میں زیر زمین پانی کی سطح بہت خطرناک حد تک گر گئی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ یہ بلوچستان کی کہانی یہ پاکستان کے بڑے مسائل کا عکس ہے؟ بالکل، آپ کہہ سکتے ہیں مرکز اور صوبوں کے تعلقات کا مسئلہ، وسائل کی تقسیم کا جھگڑا، نسلی اور قبائلی شناختیں، سیکیورٹی چیلنجز، یہ سب بلوچستان میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ صرف مقامی مسئلہ نہیں، اس کی جڑیں گہری ہیں، تاریخ میں، علاقائی سیاست میں، معیشت میں۔ واقعی۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ کیا مستقبل میں قبائلی نظام جدید قوم پرستی کے لیے جگہ بنائے گا، یا یہ پرانے ڈھانچے اور تنازعات ہی چلتے رہیں گے؟ 10ویں باب پٹھان پر ذرا گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی، یہ خطہ، یہاں کے لوگ، اپنی منفرد تاریخ، ثقافت، سیاست کے ساتھ پاکستان اور آپ دیکھیں تو پورے خطے کے لیے بہت اہم ہے۔ بالکل، اور دیکھیں مصنف پشتان کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں جو تاریخی طور پر استعمال ہوتی رہی ہے، تاکہ اس کمیونٹی کی جو طویل تاریخ ہے، مزاحمت کی تاریخ ہے، اسے سمجھا جا سکے۔ صحیح۔ اور یہ آج کے حالات کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آج ہماری بات چیت کا مقصد یہی ہے کہ کتاب کی روشنی میں پٹھان معاشرے کے مختلف پہلو، ان کی روایتیں، سیاسی حرکیات اور جو چیلنجز ہیں ان کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب سب سے پہلے بات کرتی ہے پٹھانوں کے جغرافیائی پھیلاؤ کی، مطلب پہاڑوں سے لے کر میدانوں تک، اور ان کی مضبوط نسلی شناخت کی۔ جی، آبادی بھی ہوئی کم نہیں، تقریباً 3.5 سے 4 کروڑ، اور اکثریت پاکستان میں، یہ خود ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ ہاں، اور ان کی جو روایت ہے، خاص طور پر پشتونولی یعنی پختونوں کا ضابطہ اخلاق، وہ ان کی سماجی زندگی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل۔ لیکن ایک دلچسپ تضاد بھی ہے جسے لیون سامنے لاتے ہیں، وہ یہ کہ اتنی مضبوط نسلی شناخت اور مشترکہ ضابطے کے باوجود قبائلی تقسیمیں بہت گہری ہیں۔ اچھا۔ خاص طور پر تبور ولی یعنی کزن کی دشمنی، اور پھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان وہ ڈیورن لائن کی تقسیم۔ ہاں، وہ تو ہے ہی۔ تو ان سب چیزوں نے مل کر ایک متحدہ جدید قسم کی جو قوم پرستی ہوتی ہے اسے آپ کہہ لیں گے پنپنے نہیں دیا۔ ہاں، کتاب کہتی ہے کہ یہی بنیادی کشمکش ہے۔ سمجھ گیا۔ اور اسی سے جڑی ہوئی بات ہے فاٹا کی وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات۔ جی اس کی تاریخ تو بہت ہی پیچیدہ رہی ہے۔ جی بالکل، ڈیورنٹ لائن بنی، لیکن قبائل نے اسے کبھی دل سے بین الاقوامی سرحد تسلیم نہیں کیا ہے نا۔ ہاں، یہ ایک مستقل ایشو رہا۔ کتاب بتاتی ہے کہ انگریزوں نے یہاں براہ راست حکومت نہیں کی، بلکہ بال واسطہ کنٹرول رکھا۔ ایک بفر زون کی طرح۔ بالکل، ایک بفر زون کے طور پر۔ اور پاکستان نے بھی 1947 کے بعد کم و بیش یہی ماڈل جاری رکھا، فوج ہٹائی، سیکیورٹی فرنٹیئر کور کے حوالے کر دی۔ اور یہ نظام کافی عرصہ چلا۔ جی، تقریباً 2004 تک بڑی حد تک یہ قائم رہا، لیکن اس نظام میں ایک طرح کا انتظامی اور سیاسی خلا تھا۔ کتاب کا تجزیہ یہ ہے کہ یہی نیم خود مختار حیثیت، اور بعد میں جب اس نظام کو چیلنج کیا گیا تو اس نے عسکریت پسندی کے لیے حالات سازگار کیے۔ اچھا، تو یہ جو منفرد تاریخی پس منظر ہے، اس نے وہاں کی سیاسی ثقافت پر بھی گہرے اثرات ڈالے ہوں گے۔ یقیناً۔ خاص طور پر یہ قبائلی وفاداریاں، دشمنیاں، توبر ولی کا ذکر بار بار آتا ہے۔ جی، اور خجرہ۔ ہاں، خجرہ بھی۔ خجرہ جو ہے وہ گاؤں یا محلے کی سطح پر مردوں کے بیٹھنے کی، فیصلے کرنے کی، مہمان نوازی کی جگہ، وہ ایک مرکزی سماجی اور سیاسی ادارہ ہے۔ صحیح۔ فیصلے وہیں ہوتے ہیں، اتحاد وہیں بنتے ہیں۔ لیون کے مطابق یہی قبائلی اور ذاتی وفاداریاں سیاسی جماعتوں کے اندر بھی نظر آتی ہیں۔ یعنی پارٹی کے اندر بھی دھڑے بندیاں۔ بالکل، دھڑے بندیوں کا باعث بنتی ہیں جہاں اکثر نظریاتی وابستگی سے زیادہ ذاتی یا قبائلی تعلق اہم ہو جاتا ہے۔ اس سے سیاست اور پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب اگر سیاسی جماعتوں کی بات کریں تو عوامی نیشنل پارٹی ANP کا ذکر تو لازمی ہے۔ اس کی جڑیں تو غفار خان کی خدائی خدمتگار تحریک میں ہیں، جی ہاں۔ اور عام طور پر انہیں ایک قوم پرست،
سیکولر اور کچھ حد تک بائیں بازو کی جماعت سمجھا جاتا ہے۔ 2008 میں جب وہ جیتے تھے تو مغرب میں کافی امید پیدا ہوئی تھی کہ یہ طالبان کے خلاف ایک مضبوط آواز بنیں گے۔ جی ایسا سمجھا گیا تھا، لیکن کتاب ان کی مشکلات کا بھی تفصیل سے ذکر کرتی ہے۔ ایک تو ریاست کے ساتھ ان کے تعلقات تاریخی طور پر کشیدہ رہے ہیں۔ وہ تو ہے، پشتون قوم پرستی کی وجہ سے۔ بالکل۔ پھر پارٹی کے اندرونی اختلافات بھی رہے، اور خاص طور پر جب امریکی موجودگی بڑھی، ڈرون حملے ہوئے، تو اس دور میں عسکریت پسندی کا مقابلہ کرنا ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا۔ تو لیون کیا کہتے ہیں؟ 2008 کی جیت کی وجہ کیا تھی؟ صرف امن کا وعدہ؟ امن کا وعدہ تو تھا ہی، لیکن ساتھ میں مشرف کے پالیسیوں کی شدید مخالفت بھی ایک بڑا فیکٹر تھا۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ نظریاتی موقف اور زمینی حقائق کا ٹکراؤ بھی تھا، اور بیرونی دباؤ، خاص کر عسکریت پسندی اور جنگ نے ANP حکومت کے لیے حالات بہت مشکل بنا دیے۔ سمجھ گیا۔ اچھا، دوسری طرف جمعیت علماء اسلام JUI ہے، ان کا تعلق دیوبندی مکتب فکر سے ہے۔ جی، ایک قدامت پسند مذہبی سوچ۔ ہاں، اور یہ بھی پختون علاقوں میں ایک بڑی سیاسی قوت ہے، MMA کی حکومت کا حصہ بھی رہے۔ بالکل۔ لیون ان کے کردار کی پیچیدگیوں کو بھی بیان کرتے ہیں۔ MMA دور میں انہوں نے اسلامی قوانین لانے کی کوششیں کی جو اکثر عدالتوں نے روک دیں۔ اچھا۔ عسکریت پسندوں اور طالبان کے ساتھ ان کے تعلقات وہ ہمیشہ سے ذرا آپ کہہ لیں مبہم رہے ہیں، وقت کے ساتھ بدلتے رہے ہیں۔ اور مصنف کا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ JUI بڑی حد تک ایک نظریاتی جماعت سے زیادہ مفادات اور سرپرستی یعنی پیٹرونج کی سیاست کرنے والی مشین بن گئی۔ یعنی عملیت پسندی زیادہ ہو گئی؟ جی، عملیت پسندی نظریے پر حاوی نظر آنے لگی۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو یہ باب ایک ایسی تصویر پیش کرتا ہے جو تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک طرف مضبوط نسلی شناخت ہے، روایات ہیں، دوسری طرف قوم پرستی اتنی مضبوط نہیں، جدید ریاست کے چیلنجز ہیں۔ بالکل۔ سیاسی وفاداریاں بھی بٹی ہوئی ہیں، نظریاتی، قبائلی، ذاتی مفادات۔ جی ہاں، اور کتاب کی خوبی یہی ہے کہ وہ ان تمام پیچیدگیوں کو، ان پرتوں کو سامنے لاتی ہے۔ اس سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ یہ خطہ اتنا اہم کیوں ہے، اتنا متحرک اور بعض اوقات اتنا غیر مستحکم کیوں رہتا ہے۔ صحیح۔ ان چیزوں کو سمجھے بغیر وہاں کی سیاست کو سمجھنا مشکل ہے، بالکل ناممکن ہے۔ اور آخر میں شاید سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات یہ نکلتی ہے کہ یہ جو گہری قبائلی تقسیمیں ہیں، یہ بدلتی ہوئی سیاسی وفاداریاں، بیرونی طاقتوں کے اثرات، ان سب کو دیکھتے ہوئے پختون علاقوں کا مستقبل کیا شکل اختیار کر سکتا ہے؟ اہم سوال ہے۔ کیا یہ جو ہم خاص طور پر دیکھیں گے کہ خاندان، انصاف کا نظام، فوج، مذہب اور ہاں قبائلی علاقے، خاص کر وہ پاکستانی طالبان والا معاملہ، یہ سب چیزیں ملک کی ساخت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں؟ صحیح۔ تو گویا ہمارا مشن یہ ہے کہ لیون کی نظر سے اس سخت ملک کی کچھ پرتیں کھولی جائیں۔ اچھا، کتاب میں ایک بہت اہم بات وہ خاندانی نیٹ ورک یعنی برادری کی ہے۔ یہ صرف رشتہ داری تو نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ اجتماعی عزت، جسے عزت کہتے ہیں، پھر باہمی مفاد اور تحفظ، اس سب کا ایک پورا نظام ہے۔ اور یہی چیز اصل میں سیاست کی بنیاد بنتی ہے۔ سیاستدان اسی برادری کے ذریعے وہ کیا کہتے ہیں سرپرستی اور ووٹ وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور ایک دلچسپ بات لیون نے یہ لکھی ہے کہ جنہیں ہم عام طور پر جاگیردار سمجھتے ہیں نا، ان کی اصل طاقت اکثر زمین نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا ہوتی ہے؟ ان کی طاقت ہوتی ہے بڑے قبیلے یا برادری کا سردار ہونا، یہ اصل پاور بیس ہے۔ یہ تو واقعی ایک الگ زاویہ ہے۔ اچھا، اگر برادری اتنی طاقتور ہے تو پھر ریاست کا جو اپنا انصاف کا نظام ہے اس کا کیا مقام ہے؟ لوگ کس طرف زیادہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ ایک طرف تو ریاست کا اپنا قانون ہے، پھر شرعی قوانین بھی ہیں، لیکن سچ پوچھیں تو اکثر لوگ کمیونٹی کی سطح پر جو روایتی قوانین ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ جیسے پشتون علاقوں میں پشتون ولی ہے، اس میں مہمان نوازی، بدلہ، پناہ، یہ سب اصول ہیں۔ یا پھر سندھ اور پنجاب میں جرگے اور پنچایتیں ہیں، یہ مقامی کونسلیں ہوتی ہیں جو آپس کے جھگڑے نمٹاتی ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ مطلب ریاستی نظام پر بھروسہ کم کیوں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ کتاب میں ذکر ہے کہ ایک تو بدعنوانی بہت ہے، دوسرا تاخیر، بہت زیادہ تاخیر۔
وہ مشہور کہاوت ہے نا، انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار ہے۔ بالکل۔ تو اسی مایوسی کی وجہ سے خاص طور پر ماضی میں، جیسے وہ 2009 کے آس پاس طالبان جیسے گروہوں کو جگہ ملی، وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم فوری انصاف دیں گے اسلامی طریقے سے، بھلے وہ سختی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ جرگے بھی تو کبھی کبھی بڑے متنازع فیصلے کر دیتے ہیں، جیسے وہ غیرت کے نام پر قتل یا معاوضے میں لڑکیوں کو دینے والی باتیں، یہ بھی تو ریاست کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ بالکل بالکل، یہ روایت اور جدید ریاستی قانون کے بیچ ایک مسلسل کشمکش چلتی رہتی ہے۔ اچھا، اب ذرا ایک اور بہت طاقتور ادارے کی طرف آتے ہیں، پاکستانی فوج۔ لیون اسے ملک کا سب سے منظم اور شاید سب سے طاقتور ادارہ کہتے ہیں۔ صرف فوجی طاقت کے حوالے سے یا کچھ اور بھی ہے؟ نہیں، اس سے زیادہ۔ فوج کا بجٹ غیر متناسب طور پر بڑھا ہے، پھر اس کے وسیع معاشی مفادات بھی ہیں، جیسے وہ فوجی فاؤنڈیشن ہے، زمینوں کی ملکیت ہے، اکثر لوگ اسے ریاست کے اندر ریاست بھی کہتے ہیں۔ اچھا۔ لیکن ایک اور اہم پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ فوج ملک میں متوسط طبقے کے لیے ملازمت کا سب سے بڑا ادارہ بن گئی ہے، تو یہ ایک سماجی قوت بھی ہے۔ اور اس کی پالیسیوں پر کیا چیزیں اثر ڈالتی ہیں؟ خارجہ پالیسی، سیکیورٹی پالیسی وغیرہ؟ دو بڑی چیزیں ہیں، ایک تو بھارت کے ساتھ جو تاریخی دشمنی چلی آ رہی ہے، اور دوسرا افغانستان میں اسٹریٹجک گہرائی کی تلاش۔ یہ چیزیں اس کی پالیسیوں کو بہت زیادہ شکل دیتی ہیں۔ اور ہاں، ISI کا کردار، خاص طور پر کشمیر اور مختلف عسکری گروہوں کے حوالے سے، وہ بھی بہت اہم رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا مذہب کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کا مذہبی منظرنامہ بھی کافی متنوع لگتا ہے نا؟ ہاں، بہت زیادہ۔ ایک طرف تو آپ دیکھیں بریلوی روایت ہے، یہ زیادہ تر صوفی مزارات اور پیروں فقیروں سے جڑی ہوئی ہے۔ ان کا مقامی سیاست اور کلچر پر گہرا اثر ہے۔ یہ عوامی اسلام کی ایک بہت مقبول شکل ہے۔ اور دوسری طرف دیوبندی اور اہل حدیث مکاتب فکر ہیں۔ ان سے پھر جماعت اسلامی اور JUI جیسی زیادہ منظم سیاسی اسلام پسند جماعتیں نکلی ہیں۔ یہ اکثر مزارات اور پیروں کے اثر کو چیلنج کرتی ہیں اور شریعت کی زیادہ آپ کہہ لیں سخت تشریح پر زور دیتی ہیں۔ اور یہ جو عسکریت پسندی کا تعلق جوڑا جاتا ہے اکثر مدرسوں سے، اس بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ لیوین کے ذرائع تھوڑی مختلف تصویر دکھاتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ کچھ تعلق تو ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سے عسکری پسند اصل میں سرکاری اسکولوں سے آئے تھے۔ یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ بس مدرسہ برابر ہے عسکری پسندی۔ اور وہ 2007 میں لال مسجد والا جو واقعہ ہوا تھا، وہ ریاست اور عسکری پسندوں کے درمیان تناؤ کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ بالکل۔ آخر میں وہ پشتون علاقے اور پاکستانی طالبان کے ابھرنے کی بات، جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، اس کی جڑیں کہاں ملتی ہیں؟ دیکھیں، پشتون معاشرہ اپنی مضبوط قبائلی روایات کے لیے جانا جاتا ہے۔ پشتونوالی، جرگا سسٹم اور اندرونی دشمنیاں بھی، جسے تابور ولی کہتے ہیں، یعنی چچا زاد بھائیوں کی دشمنی۔ اچھا۔ اور جو سابق کا فاٹا کے علاقے تھے، وہاں تاریخی طور پر ریاست کا کنٹرول کمزور رہا ہے۔ پھر 1980 کی دہائی میں جب افغان جنگ ہوئی تو یہاں ہتھیار اور وہ جہادی کلچر وہ بہت زیادہ پھیل گیا۔ تو پاکستانی طالبان کیسے سامنے آئے؟ کیا یہ بس افغان طالبان کا ہی ایک عکس تھے؟ نہیں، یہ اس سے زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے۔ لیون کے مطابق پاکستانی طالبان کا ابھرنا کئی چیزوں کا نتیجہ تھا۔ مقامی شکایات جیسے انصاف نہیں ملتا، افغان طالبان کا اثر تو تھا ہی، پھر پاکستانی ریاست کی اپنی کمزوریاں اور بعض اوقات متضاد پالیسیاں۔ جیسے سوات میں آپ نے دیکھا، تحلیق نفاذ شریعت محمدی تھی، اس نے شریعت کے نفاذ کے نام پر مقبولیت حاصل کی، طاقت پکڑی۔ اسی طرح محمد ایجنسی جیسی جگہوں پر مقامی قبائلی جھگڑے اور عسکریت پسندی آپس میں مل گئے، تو یہ ایک مقامی مسئلہ تھا جو بعد میں عالمی جہادی نظریات سے بھی جڑ گیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو اقتباسات ہیں یہ پاکستان کی باب 12 سے، جی ہاں، جو عوامی رائے، ANP کا کردار، ریاستی اداروں کا رد عمل اور خاص کر سوات کی صورتحال پر کافی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ بالکل، اور مقصد یہی ہے کہ ان تحریروں سے اہم باتیں نکالیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ عوامی جذبات، فوج، پولیس اور ANP جیسی جماعتوں نے مل کر وہ اس پوری صورتحال کو کیسے بنایا۔ اور وہ جو ٹرننگ پوائنٹ کا ذکر ہے وہ کیا تھا اصل میں؟ جی، خاص طور پہ وہ فیصلہ کن موڑ۔ تو پھر عوامی رائے سے ہی شروع کرتے ہیں۔
لیون کی تحریر سے ایک بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ پاکستانی عوام نا وہ شاید امریکہ یا بھارت جیسے بیرونی دشمن کے خلاف ایکشن کی حمایت کر دیں قوم پرستی کی وجہ سے، جی بالکل. لیکن ملک کے اندر وہ مسلح اسلامی انقلاب اس کی حمایت کہتے ہیں بہت کم ہے. ہاں، اور یہ اہم نکتہ ہے. یہ دکھاتا ہے کہ معاشرے میں نا ایک فرق ہے. باہر کے خطرے پر تو شاید سب ایک ہو جائے، مگر اندرونی طور پر نظام بدلنے کے لیے ہتھیار اٹھانا وہ الگ بات ہے. صحیح. اور لیون یہ بھی لکھتے ہیں کہ 2009 تک طالبان کا جو نعرہ تھا فوری اسلامی انصاف کا، یعنی شریعت کا نفاذ، جی. وہ خاص طور پر پختون علاقوں میں ان کی مقبولیت کی وجہ بن رہا تھا. شاید لوگ پرانے نظام انصاف سے مایوس تھے نا، اچھا. تو اسی وجہ سے شاید ملک کے دوسرے حصوں میں لوگ ہچکچا رہے تھے کہ ان کے خلاف فوجی کارروائی ہو بھی یا نہیں. اور ہاں، امریکہ مخالف جذبات تو تھے ہی، وہ تو بہت گہرے تھے. لیکن پھر وہ سوات والا واقعہ ہوا، وہ جو لڑکی کو سرے عام کوڑے مارنے کی ویڈیو آئی، اس نے تو یقیناً حالات بدلے ہوں گے. بالکل، اس نے عوامی رائے پر بہت زیادہ اثر ڈالا. مطلب ایک دم شدید غم و غصہ پیدا ہوا بہت سے لوگوں میں. لیکن لیون یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی نا بہت سے لوگ پھر بھی شک میں تھے. فوج اور طالبان کی لڑائی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ سازشی نظریات بھی بہت تھے. اچھا، یعنی ویڈیو کے بعد بھی؟ جی، مطلب یہ صورتحال ریاست کے لیے مشکل بنا دیتی ہے نا، جب عوام کا ایک حصہ آپ کی بات پر ہی یقین نہ کر رہا ہو. صحیح بات ہے. اچھا، تو یہ تو ہوئی عوام کی. اب ریاست کے جو ادارے ہیں، خاص طور پر فوج اور پولیس، ان پر کیا اثر پڑا اس بدلتے ماحول کا؟ دیکھیں، ذرائع خاص طور پر لیون پولیس کے بارے میں تو کوئی بہت اچھی رائے نہیں دیتے. کہتے ہیں کم تنخواہیں، کرپشن، صلاحیت کی کمی. مطلب بڑے پیمانے پر ایکشن کے لیے ان پر زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا. ہاں، موٹر وے پولیس کا ذکر وہ اچھے میں کرتے ہیں. وہ تو ایک استثناء ہے. اور فوج کا کردار تو سب سے اہم رہا ہے. یہ بات تو حیران کن ہے کہ 2009 سے پہلے فوج کے اندر بھی مطلب طالبان سے لڑنے پر ہچکچاہٹ تھی. جی ہاں، بالکل. اسے امریکہ کے لیے پاکستانی خانہ جنگی سمجھا جا رہا تھا. جی، یہ تو بہت نازک صورتحال رہی ہوگی ریاست کے لیے. یقیناً بہت نازک. لیکن پھر وہی بات، سوات میں طالبان کی پیش قدمی اور عوامی رائے میں تبدیلی. اس کے بعد جو اپریل 2009 کی فوجی کارروائی ہوئی نا، وہ ایک اہم موڑ ثابت ہوئی. ٹرننگ پوائنٹ. جی، وہی ٹرننگ پوائنٹ. اس سے فوج کا عزم بھی بڑھا. اور اسی حوالے سے لیون ISI اور کچھ عسکری پسند گروہوں کے مبینہ روابط کا بھی ذکر کرتے ہیں. مطلب ریاست کے اندر بھی تضادات تھے. اور سیاستدانوں اور فوج کے درمیان عدم اعتماد کا بھی ذکر ہے. جی بالکل، وہ بھی نمایاں طور پر بیان کیا گیا ہے. اب ذرا سیاسی منظر نامے پر آتے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی ANP، انہوں نے 2008 میں مذہبی جماعتوں کو ہرایا تھا، لیکن ان کا کردار کافی پیچیدہ لگتا ہے. ہاں، ANP کا کردار واقعی بڑا پیچیدہ تھا. ایک طرف تو وہ سیکولر پختون قوم پرستی کی بنیاد پر جیتے تھے، جی، لیکن دوسری طرف ریاست سے ان کے تعلقات ہمیشہ سے کچھ کشیدہ رہے ہیں. امریکہ مخالف موقف بھی سخت تھا، اور پھر وہ طالبان سے مذاکرات بھی کر رہے تھے. مطلب وہ کئی طرف سے دباؤ میں تھے. بالکل، ایک بہت ہی مشکل پوزیشن تھی ان کی. اور سوات جو تھا وہ ساری کشمکش کا مرکز بنا رہا. تحریک نفاذ شریعت محمدی TNSM جی کا ذکر آتا ہے. جی، لیون سوات میں شورش کے پس منظر پر تفصیل سے بات کرتی ہیں. TNSM پہلے صوفی محمد اور پھر ان کے داماد فضل اللہ، انہوں نے شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کیا اور آہستہ آہستہ علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا. اپنی ایک متوازی حکومت بنا لی تھی گویا. جی بالکل، سرکاری اداروں کو چیلنج کیا اور خاص طور پر لڑکیوں کے اسکولوں کو بہت نقصان پہنچایا. وہ تو جیسے ان کے نظریات کی علامت بن گئے تھے. حکومت سے ان کے معاہدے بھی ہوئے تھے شروع میں، لیکن وہ ناکام رہے. جی، وہ ناکام رہے. پھر اپریل 2009 کا فوجی آپریشن شروع ہوا. لیون اپنے سوات کے دورے کا بھی ذکر کرتے ہیں. مینگورا کا شاید. ہاں، مینگورا میں پکڑے گئے ہتھیاروں کا ذکر ہے. گولے اور بہت ساری کلاشنکوفیں ملیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ طالبان کا کنٹرول اور ان کی عسکری طاقت کتنی تھی. اور یہ بڑا آپریشن تبھی ممکن ہوا جب عوامی رائے بدل چکی تھی. ہاں، جب عوامی رائے کم از کم کچھ حد تک طالبان کے خلاف اور فوج کے حق میں ہو گئی.
تو خلاصہ کیا نکلتا ہے ان سب باتوں کا؟ خلاصہ تو یہی ہے، اور ان ذرائع سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان میں طالبان کا چیلنج صرف کوئی فوجی مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ معاملہ تھا۔ عوامی رائے کی لہریں، ریاستی اداروں کی اپنی مجبوریاں اور تضادات، پولیس اور فوج کی صلاحیت، جی، اور پھر ANP جیسی سیاسی جماعتوں کی حکمت عملی اور مجبوریاں، اور وہ گہرے تاریخی اور سماجی عوامل، یہ سب مل کے ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر بناتے ہیں۔ اور ان سب تفصیلات کو سمجھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، جب معاشرے میں، جیسا کہ لیون بتاتے ہیں، ریاست کے اقدامات پر، خاص طور پر طاقت کے استعمال پر، اتنے گہرے شکوک و شبہات ہوں، سازشی نظریات ہوں، تو کیا صرف فوجی طاقت دیرپا امن لا سکتی ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جو ان ذرائع کو پڑھنے کے بعد سوچنے پر آج ہم ایک نظر ڈال رہے ہیں اناٹول لیون کی کتاب پاکستان اے ہارڈ کنٹری کے اہم نتائج پر۔ اچھا، تو یہ کتاب ہے کس بارے میں؟ یہ پاکستان کی پیچیدہ سیاست، معاشرت، انصاف کے نظام اور مستقبل کے چیلنجز جیسے ماحولیاتی تبدیلی اور انتہا پسندی کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ مطلب، سوال یہ ہے کہ اتنی مشکلات کے باوجود یہ ملک آخر چل کیسے رہا ہے؟ تو لیون کا پہلا بڑا نقطہ بڑا دلچسپ ہے، ایک تضاد کو سامنے لاتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں بہت مسائل ہیں، تقسیم، کرپشن، انتہا پسندی، سب کچھ، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ریاست اور معاشرہ دونوں ہی کافی سخت جان اور لچکدار ہیں۔ کچھ جگہیں ہیں، یوں سمجھیں جدیدیت کے جزیرے، جیسے فوج کے کچھ حصے یا ٹیکنیکل ادارے جو ملک کو چلانے میں مدد دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ لچک آتی کہاں سے ہے؟ کچھ تو اس لیے کہ بیرونی اور اندرونی دباؤ کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ باہر سے جو دباؤ آتا ہے، جیسے معاشی پابندیاں، وہ ایٹمی طاقت اور مضبوط فوج کی وجہ سے زیادہ کام نہیں کر پاتا، اور اندرونی طور پر بھی کوئی اسلامی انقلاب کا امکان فی الحال کم نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خاندان اور برادری کا نظام بہت مضبوط ہے، مقامی روایتیں بڑی متنوع ہیں، اور بڑے شہروں میں اس قسم کی تبدیلی کے لیے زیادہ حمایت نہیں ہے۔ مگر ماحولیاتی بحران ایک بڑا لیکن ہے، وہ صورتحال بدل سکتا ہے۔ اور آخر میں تیسرا نتیجہ یہ کہ لیون کے خیال میں آپ مغربی ترقیاتی ماڈل کو یوں ہی پاکستان پر مسلط نہیں کر سکتے۔ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو وہ آہستہ آہستہ خود اپنے طریقے سے کرے گا، مطلب آرگینکلی۔ مسئلہ یہ ہے کہ فی الحال صرف بنیاد پرست اسلام پسند ہی کسی بڑی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کا حل ملک کے لیے شاید بہت مہلک ثابت ہو۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ لیون کہتے ہیں پاکستان اپنی ساری خامیوں اور چیلنجز کے باوجود کمال کی لچک دکھاتا ہے، اسے باہر سے بدلنا بہت مشکل ہے، اور اندر سے کوئی انقلاب لانا بھی کم از کم ابھی بہت غیر یقینی ہے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔